خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کچھ اعمال کی سزا چکھلائے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے خشکی اور سمندر میں عذاب کے آنے کا سبب اور اس عذاب کے آنے کے مقاصد بلکہ مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میرے ساتھ 4 باتوں پر توجہ فرمائیں۔ پہلی بات، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، عام ہو گیا، پھیل گیا۔ ملک پاک پاکستان، اللہ اس کے چپا چپا کی حفاظت کرے۔ اب ہم کتنے سنگین عذاب میں مبتلا ہو چکے، اور کون کون سے عذاب میں، یہ ایک لمبی کتاب ہے۔ ایک فوری عذاب جو ہم پر اس وقت ہے، اور باقی بھی کوئی دیر کے نہیں، لیکن آج کے سبق میں صرف ایک عذاب کے حوالے سے ساری بات نہیں، وہ عذاب اتنا سنگین، اتنا گہرا اور اتنے لمبے آثار والا ہے، ایک نہیں، اللہ جانے کتنی مدت درکار ہے اس کے صرف بیان کی۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آپ حضرات و خواتین جو میڈیا سے شناسا ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے اور عذاب کی سنگینی کو نگاہوں کو سامنے لانے کے لیے میرے ساتھ انتہائی اختصار سے مصدقہ معتمد ذرائع کی جو رپورٹیں ہیں ان میں سے 11 باتیں میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پہلی بات، یو ایس ایڈ رپورٹ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ 2 ستمبر کی، دونوں کی، اس میں یہ ہے کہ 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ آدمی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ G11 میں، F11 میں، E11 میں متاثر نہیں ہوئے، اس کا معنی یہ نہیں سب اچھا۔ 3 کروڑ 30 لاکھ آدمی متاثر ہوئے ہیں، اور BBC نے اپنے 30/8 کے بیان میں، نشریہ میں یہ تجزیہ کیا، اور ٹھیک تجزیہ ہے کہ پاکستان کے ہر 7 اشخاص میں سے 1 شخص متاثر ہوا۔ 3 کروڑ 30 لاکھ 3.3 کو 7 سے ضرب دیں تو 23 کروڑ اور کچھ زیادہ بنتا ہے۔ کھوکر صاحب، پاکستان کی آبادی اتنی ہے، ہر 7 اشخاص میں سے 1 شخص اس سیلاب سے متاثر ہوا۔ دوسری بات، آج ہی کے اخبار میں وزارت خزانہ پاکستان کا بیان ہے، 5,64,781 مکانات تباہ ہو چکے۔
سنا تھا کہ اہل اقتدار کتنے مکان بنائیں گے خنان صاحب؟ 1,01,00,000 آپ سیاست کو زیادہ جانتے، آپ کو پتا ہو کتنے بنے، اور بننے والی بات تو آپ کریں۔ وزارت خزانہ کی آج کے اخبار میں رپورٹ کیا ہے؟ 5,64,781 مکانات تباہ ہو چکے ہیں، اور وہ مکانات جنہیں نقصان پہنچا ہے، یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ اوچا، انہوں نے لکھا کہ جن مکانوں کو نقصان پہنچا ہے ان کی تعداد 7,36,000، ان کی تعداد 7,36,000، 5,64,00,000 صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور اس سے کچھ زیادہ، اور 7,36,000 نقصانات سے متاثر ہوئے۔ شیخ صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، ساری زندگی کی پونجی، اور رنگ بدل جاتا ہے، اور بعض لوگ تو بناتے بناتے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ آنکھوں دیکھی بات، مکان ایک متوسط آدمی کے لیے کوئی آسان کہانی نہیں۔ اس سیلاب نے کتنی تباہی مچائی۔ نمبر 3، سڑکیں۔ اوچا جو UNO کا ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 2,000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی۔ 20 کلو کا ٹکڑا ہمارے پاکستان میں کتنے سالوں میں بنتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی بڑے کی مصلحت ہو وہ کہانی الگ ہے۔ عام لوگوں کے لیے 20 کلومیٹر کا نہیں، 5 کلومیٹر کا ٹکڑا بھی کتنی حکومتیں بدل جاتی ہیں، اور بجری ریت وہیں کی وہیں پڑی رہ جاتی۔ چوتھی بات، آج کی وزارت خزانہ کی رپورٹ میں 7,53,781 مویشی ہلاک ہو چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مویشیوں والے لوگ جانتے ہیں، اور غریب لوگ ایک مویشی لینے کے لیے کیا کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد کرے۔ نمبر 5، فصلیں۔ پہلے ہی ہمارا فصلوں کا حال کیسا ہے، ذمہ دار نہیں عام لوگ بھی، پھل نہیں سبزی کھانے والے لوگ بھی آگاہ ہیں، ہماری کیا گت بن رہی، گوشت سے سبزی، سبزی سے دال، اب کدھر جائیں، گھاس کھائیں۔ 5ویں بات، 20 لاکھ ایکڑ کھیت تباہ ہو گئے۔ تو اب قیمتیں کہاں جائیں گی؟ قیمتیں کہاں جائیں گی تو الگ بات ہے، وہاں کی فصلیں جو ملکی ضروریت کے لیے پہلے ہی ناکافی تھی، اب کیا کریں گے؟ پہلے انڈیا سے منگواتے ہیں، اب اسرائیل سے منگوائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق 1,355 لوگ موت کی وادی میں جا چکے ہیں۔ گھر میں ایک کمانے والا فوت ہو جائے، کتنے سال اس گھر کے حالات درست نہیں ہوتے۔ اللہ ان سب کی مغفرت کرے اور پسماندگان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسے۔ نمبر 8، آج کی رپورٹ وزارت خزانہ کے مطابق 12,722 آدمی زخمی ہو چکے ہیں۔
نمبر 9، وزارت خزانہ نے آج کے اپنے بیان میں یہ اندازہ پیش کیا ہے کہ ہمارا نقصان 12 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر کے دنیا بھر میں ذلت و رسوائی کا پیالہ نہیں دیگ پی گئے۔ اب کیا ملا ہے؟ رانا صاحب 12 ڈالر مل گیا؟ نثار صاحب کتنا ملا ہے؟ اور نقصان کتنا ہوا ہے؟ میں بڑا ہوں، آپ بڑے ہیں یا رب بڑے ہیں؟ زور سے بولو، شاید ہمارے دل کچھ صاف ہو جائے۔ اللہ سے جنگ کر کے، اللہ کے رسول سے جنگ کر کے کیا ملا؟ 1 ارب۔ اور آپ کو پتہ ہے ملا کہ نہیں؟ میں تو میڈیا سے دور۔ اور نقصان کتنا ہو گیا سیلاب سے؟ 12 ارب ڈالر۔ اور اللہ نہ کرے ایک پائی بھی اس سے اوپر نقصان ہو، بلکہ یہ بھی نہ ہو، لیکن کل کا کیا پتا ہے؟ سیلاب تھم گیا، کھوکھر صاحب تھم گیا، اللہ خیر کرے۔ 11ویں بات، 180 ارب کے منصوبے معطل۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ 6 لاکھ افراد بے روزگار ہوا ہے۔ اور یہ بھی رپورٹ ہے ہماری وزارت خزانہ کی۔ آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، خشکی میں اور سمندر میں فساد بپا ہے۔ اب بھی مجھے آپ کو کسی مرد خاتون کو شک ہے تو ہاتھ کریں۔ اب دوسری بات، اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال گواہ ہے، آیت کریمہ کا ایک لفظ برحق اور سچ ہے۔ جتنی سچی بات پہلی ہے اتنی سچی باتیں باقی 3 بھی ہیں۔ اور میرا مخاطب کوئی ایک نہیں، میرا مخاطب سب سے پہلے فضل الہی، ہر سننے والا بھائی، ہر سننے والی بہن اور بیٹی، ہر ایک مخاطب، عوام بھی، حکام بھی، سول بھی، فوجی بھی، علماء بھی، سارے کے سارے ہم مخاطب ہیں، مگر جو بچا ہے اللہ بچائے۔ دوسری بات، بما کسبت ایدی الناس، یہ سورہ الروم ہے، آیت کریمہ 41 سے 41، پارہ 21واں ہے، گھروں میں جا کے چیک کریں۔ بما کسبت ایدی الناس، فساد خشکی اور سمندر میں کیوں عام ہوا ہے؟ اللہ بتانے کے محتاج نہیں۔ رانا صاحب اللہ محتاج ہے؟ نہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے شفقت فرماتے ہوئے بتلا رہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے فضل، اور سب شامل ہیں مگر تھوڑے، کوئی اپنے آپ کو جبریل علیہ السلام کی نسل سے نہ سمجھے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا، میں بھی لوگوں میں سے، آپ بھی لوگوں میں۔ نمبر 3، لیذیقہم بعض الذی عملوا، توجہ فرمائیں، عذاب خشکی اور سمندر میں کیوں عام ہوا؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا ہدف، ٹارگٹ، مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم نے 2 باتیں بیان کی، دونوں کو میں آپ لے جائیں، اور اگر میں آپ ان 2 باتوں کو لے کے بیرسٹر صاحب، آج کا
آنا انشاءاللہ مبارک ہو. پہلی بات، تاکہ ان بری کرتوتوں والوں کو ان کے کچھ اعمال کی سزا دیں. جو عذاب آیا ہے وہ امت کے سارے گناہوں کی سزا نہیں، بلکہ بولو کتنے گناہوں کی ہے؟ کچھ. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا چکھائیں. اچھا، اللہ کریم تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، ودود ہیں اور رؤوف ہیں. کیوں سزا دیتے ہیں؟ اس میں بھی ان کی شفقت ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ کی طرف آ جائیں. اللہ کا عذاب دینا ظلم کی وجہ سے نہیں، بغض کی وجہ سے نہیں، دشمنی کی وجہ سے نہیں. اللہ عذاب دے رہے ہیں تاکہ سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ، تاکہ دیگر بڑے بڑے عذابوں سے بچ. ایک اور مقام پر آئیے اسی حقیقت کو سنتے اور سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں. سورہ الشورى ہے، 25واں پارہ ہے، آیت شریفہ 30. سورہ الشورى 25واں پارہ، آیت شریفہ 30. فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اس آیت کریمہ میں انگلیاں کھڑی فرمائیے، 3 باتیں بیان. چیمہ صاحب 3 باتیں. پہلی بات، وما لفظی ترجمہ سماعت ہو، اور انشاءاللہ ارادہ ہے آپ تک بات پوری دیانتداری سے. میں کوئی ووٹ مانگ رہا ہوں یا چندہ لے رہا ہوں؟ اللہ کی فضل و کرم سے نہ ووٹ کی ضرورت ہے نہ چندے، اور اللہ ہمیشہ بے نیاز ہے. لفظی ترجمہ سنیے، وما، اور جو، اصابکم، تمہیں پہنچے، من مصیبہ، من پرپوزیشن، مصیبہ کامن ناؤن. اور جب کامن ناؤن سے پہلے من حرف جار پرپوزیشن آئے تو اس میں عموم ہوتا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچے، وہ سیلاب ہو، اکتوبر کا زلزلہ ہو، بجلی کا بند ہو، مہنگائی کا عذاب ہو، ظالم حکمرانوں کا کوئی مصیبت، اولاد کی خرابی ہو، کاروبار کا خساروں میں بدلنا ہو، اگراہیوں کا ڈوبنا ہو، وما اصابکم من مصیبہ. اشارہ سے سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے. ایک عام فیشن ہے کہنے والوں کا بھی سننے والوں کا بھی، مگر تھوڑے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں. ڈاکٹر نیاز صاحب ایسے کہتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کا کزن ہے، بڑا اچھا ہے. بیگم سے جا کے پوچھ اس کا کیا تماشا بناتا ہے، اور بیگم خامن سے پوچھے کیا کرتی ہے، بڑا اچھا ہے. جس کے لینے ہیں اس سے پوچھو، جس کے دینے ہیں اس سے پوچھو. اچھا تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں اچھا ہے. اللہ کی مخلوق اس کی غیر موجودگی میں اس کے اچھے ہونے کی گواہی دے. میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بن جا بڑا. یہ فیشن ختم کیجئے، یہ نقصان دہ. فضل الہی، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ اپنے بارے میں کہیے. رانا صاحب اپنے اپنے بارے میں انگلی رکھیے چھاتی پر. جو مصیبت فضل الہی کو پہنچے وہ میری کرتوتوں کی وجہ سے. برشٹر صاحب یہ جو پتہ نہیں والی شیطانی گردان ہے، جھوٹی ہے.
یہ اللہ کے انبیاء کی بات ہے۔ ہم تو گناہوں میں غرق ہیں۔ جو عذاب مجھ پر اور آپ پر آتا ہے وہ سارے گناہوں کی سزا نہیں، وہ کچھ گناہوں کی سزا ہے، تاکہ سارے گناہوں کی جو سزا ملنی ہے اس سے پہلے سیدھے ہو جائے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَۃٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، دوسری بات وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور تیسری بات لے کے جائیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تو بکتا ہے اور میں بکتا ہوں اگر کہوں تو کہ پتہ نہیں، سن اللہ کا فرمان، اللہ پاک تجھے تیرے سارے گناہوں کی سزا نہیں دے رہے، تیرے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر۔ نورانی صاحب بات واضح۔ تیسری آیت کریمہ اسی حوالے سے سورہ السجدہ 21واں پارہ اور آیت شریفہ 21، یاد فرما لیجیے 21واں پارہ 21ویں آیت سورہ السجدہ کی، کس طرح اللہ مالک نے ہماری خیر خواہی فرمائی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تین باتیں ایک ایک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں بات کو، معاذ اللہ، قرآن کریم کی بے حرمتی کے لیے نہیں، اس لیے کہ میرا کہنا اور آپ کا سمجھنا اور پھر ہم سب کے دلوں میں بات کا اترنا اللہ آسان کرے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور، لام توکید ہے، اور آخر میں جو نون شد والا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ضرور۔ اور اللہ یقیناً اور ضرور نہ کہیں تو چودھری طارق صاحب بات کچی ہے یا پکی ہے؟ اللہ کی بات کچی ہوتی ہے۔ اور یقیناً ہم ضرور کیا کریں گے؟ ان کو چھوٹا عذاب چکھلائیں گے۔ ڈاکٹر احمد صاحب یہ چھوٹا عذاب، اور یقیناً ہم ضرور ان کو چھوٹا عذاب چکھلائیں گے۔ دوسری بات دون العذاب الاکبر، بہت بڑے عذاب کے آنے سے پہلے۔ یہ جو عذاب آیا ہے، اگر میں آپ نے، ہماری امت اور قوم نے اپنی کرتوتوں کو نہ چھوڑا تو یہ آخری عذاب نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دون العذاب الاکبر، سب سے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب تو ابھی بات ہے۔ اور کیوں کرتے ہیں ہم، کیوں سکھاتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں۔ خلاصہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، جو ہوا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اندرون سندھ، پنجاب کے کچھ علاقوں میں، سرحد کے کچھ علاقوں میں عذاب آیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہم اسلام آباد بڑے پاک ہیں، یہ بالکل نہیں۔ اللہ کی حکمت ہے امت اسلام کے لیے کہ عذاب آتا ہے، سارے بدبختوں پر نہیں آتا۔ اللہ جانے ہم اسلام آباد والے بڑے بدبخت ہیں یا وہ بڑے، نیک بخت کون ہیں؟ اللہ جانے۔ اللہ پاک نے مہلت دی ہے، جو عذاب ان پہ آیا ہے، تم صوفی چراغ دن کوئی نہیں، بچ جاؤ۔ آئیے میں آپ عزم کریں، جو ہو چکا سو ہو چکا، ہمارے اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی آسمان کی بلندیوں کے برابر بھی گناہ لے کے آئے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے
اللہ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ آئیے آج اسی عزم کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیے کہ جو کرتوتے کر چکے انشاءاللہ اللہ سے ان کو معاف کروانا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر جو سیلاب کی صورت میں سنگین عذاب آیا ہے وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ ہے اور ہماری ساری بدعمالیوں کے سبب نہیں، ان میں سے کچھ کی وجہ سے، اور ہم جو بچے پھرتے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی۔ کیا کریں؟ اپنی بدعمالیوں سے سچی توبہ کر لیں۔ یہ عذاب آیا ہے جن پر براہ راست آیا ان کے لیے بھی، اور ہم جو دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے لیے بھی۔ اس میں تنبیہ ہے، توبہ کر لو تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، وگرنہ بہت بڑے عذاب کا انتظار کرو۔ اور توبہ یہ ہے کہ میں آپ ہر ایک کے لیے بات ہے، جو چھوٹا بڑا ظاہری باطنی جلوت خلوت میں آئی معاشی سماجی اسی زندگی کے گوشے میں جو گناہ کر رہے ہیں انگلیوں پر شمار فرما لیجیے، اس گناہ کو چھوڑ۔ نمبر 2، اس پر شرمندہ ہو جائیں۔ نمبر 3، آئندہ ارادہ کریں وہ گناہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، جو ہو چکا اس کی تلافی کے لیے جو ممکن ہو وہ کر پائیں۔ اگر یہ کریں گے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ کریم ایسے ہی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔